یہ جو باتیں ہیں ان میں سے ہر ایک وظیفے کے یا ایک سورت کے اتنے زیادہ فضائل و مناقب ہیں کہ اس کے لیے کئی درس ریکوائرڈ۔ مثلا سورت فاتحہ ہے، اس کے اگر سورت فاتحہ ہی کو بیان کرنے لگیں تو کئی لیکچرز درکار، لیکن اس کا جو خلاصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں سورت فاتحہ کو روزانہ 41 مرتبہ کم از کم پڑھ کے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ اس سورت کو سورت شفا بھی کہا گیا، سورت رقیہ یعنی دم والی سورت، منتر والی سورت، جھاڑ پھونک جو زمانہ جاہلیت میں ہوتے تھے، یہ اس سے بہتر منتر اور بہتر رقیہ ہے۔ سب من المثانی، بار بار پڑھے جانے والی آیات کہا گیا۔ یہ ایک ایسی سورت ہے کہ جس کو آسمان سے وہ فرشتے لے کر نازل ہوئے جو زمین کے اوپر بھی پہلے کبھی نہیں اترے تھے۔ یہ ایسی سورت ہے جو بندے اور اللہ رب العزت کے درمیان تقسیم ہے۔ بندہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، بزرگی بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ بندے نے میری بزرگی بیان کی، بندے نے میری حمد بیان کی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جو مانگے گا ملے گا، پھر بندہ جو مانگتا ہے اس کو عطا کر دیا جاتا۔ یہ سورت کے حوالے سے ابو سعید خدری کی مشہور روایت آپ لوگوں کو ذہن میں ہونی چاہیے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ شفا کے لیے وظیفہ بیان، شفا کیسے ملے گی؟ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ایک قبیلے کے پاس ہم گئے، ان کے سردار کو کسی جانور نے، بودی جانور نے، بچھو یا سام نے ڈس لیا ہوا تھا۔ انہوں نے ہماری میزبانی نہ کی، لیکن جب اس نے ڈس لیا تو وہ آئے اور کہنے لگے آپ میں سے کوئی منتر جانتا ہے، کوئی دم جانتا ہے، ہمارے سردار کو کر دے۔ تو ہم نے کہا آپ نے ہماری میزبانی نہیں کی، ہم اجرت لیں گے۔ پھر یہ صحابہ گئے اور انہوں نے وہ جو اس کو سانپ نے یا بچھو نے کاٹا ہوا تھا وہاں پر سورت فاتحہ کا دم کیا، اور ترمذی شریف میں آتا ہے وہ دم صحابہ نے اپنے اجتہاد سے 7 مرتبہ کیا۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے ہر وہ دم جس میں شرک نہ ہو، اللہ اور رسول نے صرف دم کی یہ پابندی لگائی ہے کہ اس میں شرک نہ ہو، مبہم نہ ہو، غیر وعدے نہ ہو۔ عدد کا تعین کرنا یہ شرک نہیں ہے، عدد کا تعین تجربے اور مشاہدے کی دنیا علاج کا باب ہے، مفتوح ہے۔ اس صحابی نے بھی اجتہاد کرتے ہوئے 7 مرتبہ سورت فاتحہ کو جہاں بچھو یا سانپ نے کاٹا تھا وہاں دم کیا، زہر کا سارا اثر ختم ہو گیا 7 دفعہ پڑھنے۔ ان کو انہوں نے معاوضے میں بکریاں لی تو صحابہ نے کہا ہمیں بانٹ لینی چاہیے، انہوں نے کہا کبھی نہیں ہو سکتا، پہلے رسول اللہ سے پوچھیں گے اس دم کے بدلے میں جو بکریاں ملی ہیں کیا وہ جائز بھی ہیں کہ نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور حدیث ہے، مختصر آپ کے سامنے رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا تھا کہ یہ سورت منتر ہے، یعنی سورت رقیہ ہے، اس کے اندر اتنی تاثیر ہے، بتانے والا تو میں ہی ہوں نا، میرا بھی ان بکریوں میں حصہ رکھو۔ مذاق کیا، دل لگی کی صحابہ کے ساتھ۔ بین اسی طرح ایک اور واقعہ، بھیڑیوں سے جکڑے ہوئے مجنون، مرغی کے دورے کی بات کی، مجنون عقل جاتی ہوئی پاگل کے بارے میں حدیث ہے کہ اس کے اوپر بھی ایک صحابی نے دم کیا سورت فاتحہ کا، وہ تندرست ہو گیا، بالکل درست ہو گیا۔ ان کو بھی 100 بکریاں ملی، انہوں نے بھی آ کے رسول اللہ سے پوچھا تھا کہ کیا میں یہ بکریاں لے سکتا ہوں، میرے لیے جائز ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا تھا وہ جو باطل جھاڑ پھونک کے ذریعے مال کماتے ہیں تمہارے لیے بہت بہتر ہے کہ تم اللہ کے کلام سے اگر کسی کو دم کرو اور شفا مل جائے تو گویا یہ معاوضہ جو غلط العام ہے معاشرے میں کہ قرآن پاک پڑھانے کا جی معاوضہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بہترین معاوضوں میں سے ایک معاوضہ ہے۔ ٹھیک ہے دین کی تبلیغ کا ایک بندہ افورڈ کر سکتا ہے، وہ نہ چارجز لے، لیکن یہ کہنا کہ علماء ان کو زکوٰۃ نہیں، یہ جی زکوٰۃ کی خاطر یا چندے کی خاطر، یا یہ جو قاری ہیں آپ ان کو، آپ خود غور کریں آپ کے ذہن کے اوپر کیسے کیسے پردے ڈلے ہوئے ہیں۔ میتھمیٹکس کا ٹیچر ہو، سائنس بیولوجی کیمسٹری کا ٹیچر ہو، اس کو آپ ہزاروں روپے دیتے ہیں، قاری کی آج بھی تنہا 5000 ہے، آج بھی گھر آتا ہے جاتا ہے، پیٹرول افورڈ کرتا ہے۔ یہ آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ سونا ہے، وہ آپ کے بچے کو مستقبل کے لیے ایک عظیم الشان کتاب کی تعلیم دے رہا ہے جو اس کی زندگی اور آخرت کو سنوارنے کے لیے ہے۔ یہ تو آپ کے طرف کی بات ہے، آپ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی اس کے چارجز یہ 100% جائز ہیں، یہ بات یہاں سے سمجھ آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی سورت فاتحہ کے حوالے سے بہت سی باتیں ہیں، لیکن ایک واقعہ بیان کر کے، اور یہ ہماری عینی مشاہدہ ہے، ہمارے اپنے کئی نمازی ایسے ہیں، کورونا کے مریض اور اس کے بعد بعض کینسر کے مریض، بعض ہمارے دوستوں نے اس سورت فاتحہ کو فجر کے 2 سنتوں کے بعد 41 مرتبہ پڑھنا شروع کیا۔ ایک ہمارے ساتھی تھے، اللہ ان کو گری کے رحمت کرے، ان کو جگر کا کینسر تھا، انہوں نے 41 مرتبہ یہ سورت پڑھنا شروع کی، جگر کا سارا کینسر ختم ہو گیا۔ وہ الگ بات ہے، موت کا وقت مقرر ہے، وہ دوسری بیماری سے فوت ہو گئے، لیکن جگر کا کینسر درست ہو گیا۔ اسی طرح ہمارے ایک دوست تھے عبید الرحمان محسن صاحب نے خود یہ واقعہ بیان کیا اور ہمیں بھی بتایا، اور ان کی لیکچر میں موجود ہے کہ بلڈ کینسر آخری سٹیج جس کا کوئی علاج نہیں، ان کو انہوں نے یہ وظیفہ بتایا کہ 41 مرتبہ سنتوں کے بعد فجر کی یہ پڑھا کریں۔ تو وہ جو بلڈ کینسر کا مریض تھا جس کو ڈاکٹروں نے کہا تھا بس اب بیڈ کے اوپر چلا جا، اور اس کی شادی میں 6 ماہ کا صرف وقت تھا، انہوں نے کہا شادی نہ کرنا، ظلم کرو گے بچی کے اوپر، انہوں نے ان کو وظیفہ بتایا۔ آج وہ بندہ
اس کے 3 بچے موجود ہیں اور وہ زندہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ سورت فاتحہ کو آپ نے اپنی زندگی میں اس طرح پکڑنا، کم از کم 41 مرتبہ، بیٹھ جائیں بیٹا بیٹھ جائیں، 41 مرتبہ جو ہے وہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر اس کو جاری و ساری کرنا کم از کم۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مجرب اور فائدہ مند ہو جائے تو ہر نماز کے بعد 41 دفعہ پڑھنے میں بھی کوئی ٹائم نہیں لگتا، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ